नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. A very warm welcome to you all for the Seerat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lecture 4. I was just waiting for a few people to join in, but I think it's time we start. So last class में हमने मजहब और अदियान को स्टार्ट किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के ज़माने में किस तरीके की बुत परस्ती और शिर्क बिदात में वो दौर जाहिलियत में उस कौम में नए नए रीति रिवाज आ गए थे. तो उसी बात पर हम जिक्र कर रहे थे. तो पिछली कुछ बात को दोहराते हुए मैं आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह. एक गुजारिश आपसे ये है कि जब भी आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो फ़ौरन दुरूद पढ़ लिया करें. सबसे छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम कहना ज़रूरी है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हम बात कर रहे थे कि बुत परस्ती कैसे दौर जाहिलियत में आम हो चुकी थी. तो शिर्क और बुत परस्ती अहले जाहिलियत का दीन का सबसे बड़ा मजहर बन गया था उस ज़माने में, और उन्हें घमंड था कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर है, जबकि ये गलत रास्ते पर थे. फिर अहले जाहिलियत के यहाँ बुत परस्ती के कुछ ख़ास तरीक़े और मरासिम भी राइज थे, जो ज़्यादातर अम्र बिन लुहाई के तरीक़े इख्तियारात थे. तो हमने देखा ना कि अमर बिन लुहाई एक उस ज़माने का एक शख्स गुज़रा जो सरदारी में भी था और जिसने बहुत सारे पुत भी वहाँ पर ला कर रखे थे. तो अमर बिन लुहाई के इख्तियारात दीन इब्राहिम में तब्दीली नहीं बल्कि बिदअत हसना हैं. तो बिदअत हसना उनको कहा जाता है जो दीन में नई चीज़ को लाते हैं ये समझ कर कि इससे नेकी मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है. दीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकम्मल कर दिया है, इसमें कोई भी नई चीज़ की गुंजाइश नहीं है. तो ये इनको जो है बिदअत हसना के तौर पर इन्होंने आम कर दिया था. तो हम देखेंगे कि अहले जाहिलियत के अंदर कौन से राइज थे बुत परस्ती के. चंद अहम मरासिम का ज़िक्र हम कर रहे हैं. सबसे पहले तो दौर जाहिलियत के मुशरिकीन जो थे वो बुतों के पास मुजाविर बनकर बैठते थे, उनकी पनाह ढूंढते थे, उन्हें ज़ोर ज़ोर से पुकारते थे और हाजत रवाई व मुश्किल कुशाई के लिए उनसे फरियाद और इल्तिजा करते थे और समझते थे कि वो अल्लाह से सिफारिश करके हमारी मुरादें पूरी कर देगा. तो ये सबसे पहली अहम चीज़ थी जो उनके, आप कह सकते हैं, अकायद में से थी. तो दौर जाहिलियत में मुशरिकीन क्या करते थे कि वो बुतों के पास मुजाविर बनकर बैठ जाते थे और उनकी पनाह ढूंढते थे, उनसे ज़ोर ज़ोर कर पुकारा करते थे. वो ये समझते थे कि ये बुत जो है ये हमारी अल्लाह के पास सिफारिश करने वाले हैं, जबकि ये सही नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बुत उनकी सिफारिश करते. बुतों का हज व तवाफ़ करते थे, उनके सामने एजाज व नियाज पेश करते थे और उन्हें सजदा करते थे. तो आप हमेशा याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सजदे को किसी गैरुल्लाह के सामने हराम रखा है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुक सकते. लेकिन इन्होंने हद ये कर दी थी कि वो बुतों को भी सिजदा करने लगे थे. तो उन्होंने सिजदा करना शुरू कर दिया था बुतों को. तीसरी जो चीज़ वो करने लगे थे वो बुतों के लिए नजराने और कुर्बानी पेश करते और कुर्बानी के इन जानवरों को भी बुतों के आस्थानों पर लेकर जाकर ज़ुबाह करते थे और कभी किसी भी जगह ज़ुबाह कर लेते थे, मगर बुतों के नाम पर ज़ुबाह करते थे. ज़ुबाह की इन दोनों सूरतों का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में किया है. इरशाद है कि वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, यानी वे जानवर भी हराम हैं जो आस्थानों पर ज़िबा किए गए हों.
दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, यानी उस जानवर का गोश्त मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। तो ये बड़ा मसला है। देखिए, हम सीरत पढ़ रहे हैं और हमें हलाल और हराम के मसले पे पता चल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कि आपको यहाँ से ये सीख मिल रही है कि जिस जानवर पर अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह का नाम लिया जाता है वो हम मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है, हराम है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो हमारे लिए हराम करार दी गई ना। तो हमें इनसे परहेज करनी चाहिए। तो ये दौर जाहिलियत का ज़माना था, तब से ये रिवाज आयद हुआ है कि वो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने सिजदा करते, उनकी इबादत करते और गैरुल्लाह से मदद मांगते और गैरुल्लाह को अपना माबूद समझते और गैरुल्लाह के सामने नजर और नियाज पेश करते, कुर्बानी करते उनके नाम से। तो बुतों से तकर्रुब का एक तरीका ये भी था कि मुशरिकीन अपनी सवाबदीद के मुताबिक अपने खाने पीने की चीज़ें और अपनी खेती और चौपाई के पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए खास कर देती हैं। यानी कि जो भी वो तिजारत करती या कल्टीवेशन करती या जो भी उनकी माश का जरिया था उसमें से एक हिस्सा वो क्या करते कि वो अपनी खेती का या जो भी चौपाई जो उनके पैदावार चीजें हैं उसका एक हिस्सा इन बुतों के लिए रख देते। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रिवाज ये था कि वे अल्लाह के लिए भी के लिए अपनी खेती और जानवर की पैदावार का एक हिस्सा खास करते थे। फिर मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अल्लाह का हिस्सा तो बुतों की तरफ मुंतकिल कर सकते थे। यानी कि अगर ऐसा हो जाता कि उनके पास किसी हिस्से में लाइक जो बुतों के लिए वो हिस्सा निकाल रहे हैं उसमें कोई कमी पेशी आ जाती, तो वो ये करते कि वो जो अल्लाह के लिए उन्होंने हिस्सा निकाला था उसको बुतों की नज़र कर देते, लेकिन बुतों के लिए जो हिस्सा था मुंतकिल वो करते थे बुतों की तरफ। अल्लाह के लिए जो हिस्सा उन्होंने निकाला होता था, लेकिन बुतों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गैरुल्लाह के नाम से ली गई ना। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद में इस ज़मन में कि वजअलु लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हरसी वल अनआमि नसीबन फक़ाल हाज़ा الذي بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون। अल्लाह ने जो खेती और चौपाई पैदा की है उसका एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए मुकर्रर किया और कहा ये अल्लाह के लिए है उनके ख्याल में, और ये हमारे शुकारा के। तो जो उनका शुकारा के लिए होता है वो तो अल्लाह नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए होता है वो उनकी शुकारा तक पहुंच जाता है। कितना बुरा है वो फैसला जो ये लोग करते हैं। यानी कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें खोल खोल कर बता दिया कि दौर जाहिलियत के जो मुसलमान थे वो दीन इब्राहिमी समझते हुए किन किन बुत परस्ती और रीति रिवाजों में पड़ गए थे। वो ऐसी नजर करते कि वो अपनी खेती का हिस्सा, चारपाई का हिस्सा जो निकालते वो अल्लाह की नज़र जो करते वो अल्लाह से मुंतकिल करते हुए बुतों की तरफ उसको ले जाते, लेकिन जो हिस्सा वो बुतों के लिए निकाले होते उसमें से कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो किसी और काम के लिए उसको इस्तेमाल करते। तो बेसिकली यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में रोका था, ये कुछ इंट्रोडक्टरी मैंने रिवीजन कर दिया ताकि हमें बात समझ में आए जो हम आगे करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे उन सारी रीति रस्मों और रिवाजों की या तरीकों की जो बुत परस्ती के दौर जाहिलियत में आम थे। तो बुतों के तकर्रुब का एक तरीका ये भी था कि वो मुशरिकीन खेती और चौपाई के अंदर
مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطمعها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرث ظهورها وأنعام لا يذكرون۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائی اور کھیتیاں ممنوع ہے، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں ان کے خیال میں، اور یہ وہ چوپائی ہے جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائی ایسی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ہم سے بتا دیا کہ ایسے جانور جن پر نہ سواری لادی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے، ایسے کون سے جانور ہو گئے؟ ناجس جانور، جس کو ہمیں کھانا حرام ہے، جسے ہم خنزیر بھی کہتے ہیں نا، تو ایسے جانوروں کی بھی وہ نظر کرنے لگے جو حرام ہیں۔ تو اور وہ ایسی جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ بت پرستی تو کر رہے تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ بھی کر رہے تھے، اور اپنی کھیتیوں کی جو بھی ان کی نکلی ہوتی اس میں سے وہ جو حصہ بتوں کے لیے نکالتے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نظریں بھی باندھ رہے ہوتے تھے کہ منتیں کر رہے ہوتے، ان سے امیدیں باندھ رہے ہوتے نا کہ یہ ہماری سفارش اللہ کے پاس کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ چھٹی اہم بات جو ہمیں جاننی ہے وہ یہ ہے کہ انہی جانوروں میں بحیرہ صاحبہ، وسیلہ اور حمی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صیبہ کی بچی ہے کو کہا جاتا ہے، اور صیبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پیدر میدہ بچے پیدا ہوئے ہوں، درمیان میں کوئی اور نہ پیدا ہو، ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر سواری نہیں کی جاتی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی تھی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا، اور مہمان کے سوا کوئی بھی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صیبہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک اونٹنی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک اونٹنی تھی جس کا نام جو ہے صیبہ تھا، اور اس کی جو اولاد ہوئی اس کا نام بحیرہ تھا۔ تو وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے کہ آپ ابھی سن رہے ہیں کہ ایسے جانور جو بچے جنتی تھی اس پر وہ سواری نہیں دیتے اور اس کا کان چیر دیتے۔ ایسے دور جاہلیت کے زمانے کی یہ مراحل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ پیدر پے 2 ماہ بچے جنتی تھی، یعنی 5 بار میں 10 ماہدہ بچے پیدا ہوتے تھے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے اور عورتیں نہیں کھا سکتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے کی جاہلانہ رسم و رواج ان میں عائش تھے کہ بکرا ہو یا بکری ہو جس کا گوشت اللہ نے حلال کیے ہے، ان میں سے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایسی بکرے کا گوشت جو ہے وہ صرف اپنے مرد حضرات کو دیتے اور عورتیں اس سے نہیں کھا سکتی۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ دیکھیں کتنی جاہلانہ حرکتیں ہیں۔
اور ایسے ہی ہمیں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی جفتی سے پیدار 10 مادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی اور نہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی ہے، نہ اس پر سواری کی جاتی ہے اور نہ اس کے بال کاٹے جاتے ہیں، بلکہ اس اونٹ کے ریوارڈ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے سوا اس کے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا ہے۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا كَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حمی بنائے تھے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گاڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے ایسے کوئی جانور نہیں تھے جن کے انہوں نے اقسام بنائے رکھے تھے نا، بیسڈ اپون وہ کس طریقے کے بچے جن رہے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اونٹوں میں بحیرہ اور صیبہ نام کی اونٹوں کی ایک اقسام بنا دی، انہوں نے بکریوں میں وسیلہ اور حمی نامی جو ہے بنا دی نا، اقسام بنا دیے۔ اور یہ لوگ کفر کیا کرتے تھے نا کہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر ایسی چیزیں کرنے لگے دور جاہلیت میں جن کو وہ دین ابراہیمی کا حصہ سمجھنے لگے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ گاڑنے لگے۔ تو ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلائلیں پیش بھی کی تو بھی اللہ نے ان کو ہدایت نہیں بخشی، کیونکہ انہوں نے دور جاہلیت میں ایسے کام کیے تھے۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لَّذْكُرُوا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ۔ ان مشرکین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی زندہ جانور کا گوشت ہو تو وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور اگر مردار جانور ہو تو مرد اور عورتیں سب کھا سکتی ہیں، لیکن اگر کسی زندہ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت لیا جاتا تو وہ عورتوں پر حرام تھا۔ اس طریقے کی جاہلانہ ان میں حرکتیں آ گئی تھی۔ چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، صیبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق سے مذکور تفسیر خضری میں مختلف ہیں۔ حضرت سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے تغاضوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوع مروی ہے کہ عمر بن لوہائی پچھلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ تاریخ کے اعتبار سے عمر بن لوہائی ایک ایسا شخص ہے جس نے دین میں کئی کئی تبدیلیاں لائی تھی، چاہے وہ بتوں کو پوجنا کی شروعات کرنے سے ہو، بتوں کو مکہ مکرمہ میں لا کر رکھنے کی ہو، یا پھر اس طریقے کی جاہلانہ بت پرستی کے دور کے رسومات ہو۔ ان سب میں عمر بن لوہائی کا نام بہت آپ کو ملے گا کہ اس نے جو ہے بتوں کے نام رکھیں۔ اوکے، چلیں آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے
کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کہتے تھے۔ تو مشرکین کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو مشرکین، عرب کے لوگ سارے کیا ہو گئے تھے؟ مشرکین۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتوں کو بھی اپنا معبود سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ سب جو حرکتیں کر رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سب چیزوں سے وہ اللہ کے ہم قریب جا رہے ہیں، اور یہ بت ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سفارش کرنے والے بنیں گے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا مشرکین کے بارے میں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ بقول ان لوگوں کے ہے جو دور جاہلیت کے، کہ وہ ہر کام جو کرتے وہ یہ سوچ کر کرتے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہماری یہ بتیں ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وَيَعْبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں۔ تو ایسے بتوں سے جب وہ پوچھتے تھے جو ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ کوئی بت، کسی کے کوئی بت ہو یا کوئی بھی طاقت ہو جس کو آج کل لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جان لیجیے کہ شرک صرف اسی کو نہیں کہتے کہ آپ بتوں کے سامنے بت پرستی کریں۔ آپ اگر اللہ کی وحدانیت میں کسی اسباب کو بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میرا کام جو بنا وہ اس وجہ سے ہوا، جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دوں گی سمجھانے کے طور پہ، کہ آپ کو ڈاکٹر ایک دوائی لکھتا ہے، آپ ایک دوائی کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ جب وہ دوائی کھاتے ہیں آپ کا ایمان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری طبیعت اچھی اس وجہ سے ہوئی کہ میں نے یہ دوا لے لی۔ دوا بھی اس وقت تک اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ اس کو حکم نہ دے کہ آپ اس بندے کے جسم میں جا کر اس دوا کی تاثرات ایسے پیدا کریں کہ اس سے اس بندے کو شفا ہو۔ اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ دوا کے کھانے کی وجہ سے ہماری طبیعت ٹھیک ہوئی، تو ہم نے گویا ایک طریقے کا شرک ہی ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور وسیلے سے شفا طلب کر رہے ہیں نا، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے نہیں بلکہ اس دوا کے کھانے کی وجہ سے نعوذ باللہ میری طبیعت اچھی ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوا کے کھانے کی وجہ سے ٹھیک ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اللہ نے چاہا، تو آپ ہر چیز کوئی بھی کام کریں اس کی نسبت اللہ ہی سے جوڑیں۔ آپ اپنے دل میں اس بات کا یقین پیدا کریں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں اسباب کے طور پر اللہ نے دوا دی یا ایسے ہی پیسے ہو گئے، وہ چیزیں، جن بھی چیزوں سے آپ کو نفع پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے، کوئی بھی ہو، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں حالات، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ ہماری تقدیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو میں بات یہ کرنے لگی تھی کہ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے ساتھ ان بتوں کو پوجنے لگے تھے، ان کی عبادت کرنے لگے تھے، یہ سوچ کر کہ یہ بتیں ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی بت کسی کی سفارش اللہ کے پاس نہیں کرتا۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فیل کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ ازلام ظلام کی جمع ہے، اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں۔ فالگیری کے لیے استعمال ہونے والا یہ تیر
3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا ہے۔ اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر فعل میں ہاں لکھا نکلتا ہے تو مطلوب کام کر ڈالا جاتا ہے، اگر نہیں نکلتا ہے تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے اور آئندہ پھر فعل نکالا جاتا ہے۔ تو فعل نکالنا بیسیکلی آپ سمجھنے کے اعتبار سے کہ وہ اس زمانے میں خورا بازی کا ایک طریقہ عام تھا نا، کہ وہ اگر کچھ فیصلہ کرنا چاہتے تو نہیں کر پاتے تو وہ خورے اچھالتے، اور اس میں اگر ہاں نکل آتا تو وہ کیا کرتے کہ وہ کام کر لیتے، اگر نہ نکل آتا تو وہ کیا کرتے اس کام کو ملتوی کر دیتے۔ تو فعال کے تیروں کی دوسری قسم یہ بھی تھی کہ جن پر پانی اور بیات وغیرہ درج ہوتا تھے، اور تیسری قسم وہ تھی کہ جن پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے۔ ان تینوں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا کبھی کسی نسب میں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں سمیت حبل کے پاس لے جاتے، یعنی کہ اگر ان کو کسی چیز کا شک و شبہ ہو جاتا تو وہ کیا کرتے 100 اونٹیں حبل کے پاس لے جاتے۔ حبل کون ہے؟ حبل سب سے بڑا بت ہے جو انہوں نے مکہ میں رکھا تھا نا لا کر۔ حبل تھا، لات تھا، یہ سارے بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں جو ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی دیکھا تھا۔ اونٹوں کو تیر والے محنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیروں کے ایک ساتھ مل کر گھماتا، جھنجھوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہی، تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معز فرد قرار پاتا، اور یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے تو حلیف قرار پاتا، اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہیں تو ان کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف کا۔ یعنی کہ بیسیکلی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے خورابازی کرتے اس سے کیا ہوتا تھا۔ اگر اس میں سے 3 طریقے تھے نا ان کے پاس، یعنی کہ یا تو ان کے قبیلے میں سے ہی، یا ان میں سے نہیں، یا پھر ملحق۔ تو اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوے کے تیر استعمال کرنے کا بھی تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوے کے اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جوا جو ہے دور جاہلیت سے آپ کو اس کے روٹس ملتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی کوئی بھی کھیل ہو جائے جس میں جوا، گیمبلنگ جس کو ہم انگلش میں گیمبلنگ کہتے ہیں، ایسے کوئی بھی گیم ہو جو آپ کو گیمبلنگ سے کنیکٹ کرتا ہے، تو ان سبھی چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز جس میں آپ پیسوں سے مطلب پیسے لگائیں اور پھر کھیلیں، ان سبھی چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دور جاہلیت میں ان کے پاس اونٹوں کا رواج تھا نا، تو وہ ہر چیز کو اونٹوں سے وہ کرتے۔ تو وہ کیا کرتے کہ اگر وہ جوا کھیلتے تو وہ اونٹ ذبح کرتے اور اس کا گوشت بانٹ دیتے۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے، یعنی کہ جو کاہن تھے، جو نجومی تھے اور جو عرافون تھے، ان سبھی پر بھی ان کا ایمان تھا۔ کہیں اسے کہتے ہیں کاہن یعنی کہ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور راز سربستہ سے وقوفیت کے دعوے دار ہو، یعنی کہ وہ جو آنے والے حالات کے بارے میں، کاہن ان کو کہا جاتا ہے۔ یو کین سے ان ادر ورڈز کی جو آنے والے کل کے بارے میں، آنے والے واقعات جو پیش آنے والے ہیں ان کے بارے میں بتاتے تھے۔ بعض کاہنوں
का ये भी दावा था कि एक जिन उनके ताबे है जो उन्हें खबरें पहुंचाता रहता है। तो ये उनका मानना था कि काहिनों का, कि अ, एक जिन उनके ताबे है जो उन्हें खबरें लाकर पहुंचाता है। और बाज कहते थे कि उन्हें ऐसा फहम अता किया गया ऐसा फहम उन्हें अता किया गया है। सॉरी, जी हाँ, मैं ये बताने लगी थी कि बास काहिनों का ये भी दावा था कि एक जिन उनके ताबे है जो उन्हें खबरें पहुंचाता रहता है। और बास काहिन कहते थे कि उन्हें ऐसा फहम अता किया गया है कि जिसके जरिए वे गैब का पता लगाते हैं। तो आप देखें कि ये सारी बातें आपको कहाँ से मिल रही हैं, कि दौरे जाहिलियत के ज़माने से ये सारी चीज़ें आम हैं। कि फॉर्च्यून टेलिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इन सभी चीज़ों को अल्लाह ने मना फरमाया है ना। तो ये सभी आप देखिए उस दौरे जाहिलियत में भी आम थे, काहिन लोग जो अपने आप को ये बताते कि हम पेश आने वाले हालात का इल्म रखते हैं, और हमें हर वो चीज़ पता है जो होने वाली है। हमारे ताबे जिन हैं जो हमें इन खबरों को पहुंचाते थे। तो बास इस बात की मुद्दाई मुद्दाई थे कि जो आदमी उनसे कोई बात पूछने आते थे उसके कौल व फेल से या उसकी हालात से कुछ मुकदमात और असबाब के जरिए वे ये वारदात का पता लगाते थे। इस किस्म के आदमी को अर्राफ कहा जाता है, कि जो आपके साथ पेश आ रहे हैं हालात, या आपके आपके जो भी इंस्टेंसेस है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए वो जो बताते थे उनको हम अर्राफ कहते हैं। मसलन वो शख्स जो चोरी का माल या चोरी की जगह और गुमशुदा जानवर वगैरह का पता ठिकाना बताता है ना, कि यहाँ यहाँ चले जाए, फला फला जगह पे आपको आपकी ऊँटनी मिल जाएगी, या जो भी चोरी का माल है वो शायद मिल जाए। तो इन सारे लोगों को अर्राफ कहा जाता है। फिर नजूमी उसे कहते हैं जो तारों पर गौर करके और उनकी रफ्तार व औकात के हिसाब लगाकर पता लगाते हैं कि दुनिया में आइंदा क्या हालात व वाक़यात पेश आएंगे। तो नुजूमी उन्हें कहा जाता है जो सितारों का इल्म है ना, जो आजकल भी आप कह लें कि जो सो कॉल्ड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजी में जो बिलीव करते हैं तारों सितारों की बातें, ये जो स्टार्स का कॉन्सेप्ट है, जोडियाक साइंस का कॉन्सेप्ट है, ये डेट बैक अगर आप करें तो ये इन्हीं चीज़ों से जाकर मिलता है, जो सितारों की गर्दिश का इल्म रखते हैं और उसके हिसाब से आने वाले हालात के बारे में बताते हैं। तो ऐसे लोगों को नुजूमी कहा जाता है। इन नुजूमियों की खबरों को मानना दर हकीकत तारों पर ईमान लाना है। तो देखें यहाँ पर आपको ये बात सीखने को मिल रही है कि अगर आप इस बात पर एतबार कर लें कि आने वाली चीज़ के बारे में मुझे ये जो बता रहे हैं शायद मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो ये गोया क्या किया आपने आपने तारों पर ईमान ला लिया ना, कि आपके साथ जो हालात पेश आ रहे हैं ये एक सितारों के जो है गर्दिश की वजह से हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ऐसी किसी भी चीज पर ईमान नहीं लाना है। और तारों पर ईमान लाने की एक सूरत ये भी थी कि मुशरिकीन अरब नक्षत्रों पर ईमान रखते थे और कहते थे कि हम पर फलां और फलां नक्षत्र से बारिश हुई है। तो देखें आप, ये बात आपको दौरे जाहिलियत से ले जाकर जोड़ रही है, जो हम आज भी दुनिया में देखते हैं। कि मैं गैर मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हम मुसलमानों की बात कर रही हूँ, कि हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी फॉर्च्यून टेलिंग हो जाए, या एस्ट्रोलॉजी हो जाए, या फिर ये जोडियाक साइंस जिसको कहा जाता है ना, इन सब पर ईमान रखते हैं, और ये तारे सितारों की बातों पर ईमान रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं,
اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ عرب کے جو مشرکین مکہ تھے، تو ان لوگوں میں یہ رواج آیا تھا کہ وہ چیزوں کی نسبت تاروں ستاروں سے کرتے۔ اگر کوئی بارش ہو جاتی تو وہ فلاں فلاں نکشتر یا تارے کی وجہ سے ہوئی، ایسی ان میں باتیں عام تھی۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا۔ یہ جو بدشگونی کا رواج آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ مشرکین سے آیا ہے۔ اسے عربی میں تراح کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے، پھر اگر وہ داہنی جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے تھے، اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھتے تھے۔ دیکھیں کتنی بے بنیادی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک پرندے کو اڑا رہے ہیں یا ایک ہرن کو بھگا رہے ہیں، اگر وہ سیدھی جانب چلی جاتی تو وہ اس کو اچھائی کی علامت سمجھ کر اس کام کو کر بیٹھتے، اور اگر وہ لیفٹ سائڈ یعنی بائیں جانب چلے جاتی تو اس کو سمجھتے کہ یہ نحوسیت کی علامت ہے، تو وہ کام نہیں کرتے، ایسے کاموں سے وہ بچ جاتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے تھے۔ آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر عام ہے کہ اگر راستے سے بلی چلے جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، ہمیں اپنی راستے کو بدل لینا چاہیے، میرا کام شاید نہیں بنے گا۔ اور بھی دیگر بہت ساری آپ دیکھیں بدشگونی کی چیزیں جاتی ہے، سنی جاتی ہے، جیسے کہ ہم سنتے ہوتے ہیں کہ آنکھ کا پھڑ پھڑانا، یا یہ جیسے میں نے آپ سے اگزامپل کہا کہ بلی اگر راستہ کاٹ دے تو اس راستے پر وہ نہیں جاتے، وہ تھوکنے لگتے ہیں، اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ یہ سبھی جاہلانہ طریقے کی باتیں ہیں، جاہلانہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین کارگوش کے بٹن دبائے تھا۔ معذرت، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھیں پلیز، سو دیٹ ڈسٹربنس کسی کو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں یہ بتانے لگی تھی کہ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین کارگوش کی تکنیکی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں مہینوں جانور، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو ان میں یہ کارگوش کی تکنیکی ہڈی کو لٹکانا، آپ آج بھی دیکھیں کہ جو جاہلانہ قوم ہیں یا جو جاہلانہ رسومات پر آج بھی یقین کرتے ہیں، وہ ہڈیوں کو استعمال کر کے اس کو لٹکاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ جو ہے ہمیں کسی بھی بری چیز سے، بری نظر سے بچا لے گا۔ تو ان کے نزدیک، مشرکین مکہ کے نزدیک، بعض دن تھے، بعض مہینے تھے، بعض جانور تھے، بعض گروہیں تھی اور عورتیں تھیں جن کو وہ منحوس سمجھتے تھے، بیماروں کی چوٹ کے خیل تھے اور روح کے بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کر رہی تھی اور پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی تھی۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا تو اسے راحت اور سکون مل جاتا۔ یہ کانسیپٹ آپ آج بھی دیکھ لیں، آپ کو مل جاتا ہے سننے، پڑھنے اور دیکھنے میں، کہ یہ بہت عام کانسیپٹ ہے جس کی میں بات کرنے لگی ہوں، کہ یہ ان کے اندر عقیدہ تھا کہ کسی کا اگر ناحق قتل کر دیا، جس کو مقتول کہتے، تو اس کا اگر بدلہ نہیں لیا جاتا تو اس کی روح جو ہے وہ بھٹکتی ہے، اور وہ جو ہے اپنے بدلے کے پیاس میں
इधर उधर फिरते हुए होती है, और वो मुझे पिलाओ मुझे पिलाओ ऐसी सदाएं लगाती रहती है। ये दौरे जाहिलियत के मुशरिकीन का एक अकीदा था। तो आप देखें कि आज भी आप हिंदुज़म में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई मतलब नाहक कत्ल कर दिया जाता है, और अगर वो तो उसकी जो सो कॉल्ड हम रूह रूह कहते हैं, वो आत्मा कहते हैं, तो उसको शांति नहीं मिलती, और वो फिर जो है भटकती होती है, और उसको तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो अपना बदला ना पूरा कर ले। तो ये सारी चीजें आप देखें कहाँ से डेट बैक हो रही हैं। सीरत हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि ये सारी बातें, ये सारी दकियानूसी जो बदशगुनी की रस्में हैं या रीति रिवाज है, ये सारे के सारे आपको दौरे जाहिलियत से मिलते हैं, जो दौरे जाहिलियत के थे। ये हम किस जमाने की बातें कर रहे हैं? उस जमाने की जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के हालात हम देख रहे हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आने भेजने की ज़रूरत किस वजह से आन पड़ी ना। आप देखें कि आप सोचें, इतनी इतनी अजीब और गरीब उनमें आदतें थी। आप जस्ट कुछ वक्त के लिए इमेजिन करें कि मतलब अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने मेहनतें की होगी कि उस अरब के जाहिलाना कौम जिसमें ऐसे ऐसी रीति रिवाज आज थे, उनको तब्दील करना कितनी बड़ी बात रही, कितनी बड़ी बात रही होगी कि ऐसे लोग जो किसी की नहीं मानते, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदानियत पे, एक अल्लाह की जात पर ईमान लाना और ऐसी बिदआत और खुराफात से उनको दूर ले जाने में कितनी मेहनत लगी होगी ना। देखिए आज हम देखते हैं कि हम किसी को दीन इस्लाम की कोई बात सुनने के लिए बुलाते हैं तो कोई नहीं आता। आप अगर देखें कि आप किसी को किसी ने एक काम के लिए बार बार बोलें तो आपसे वो बेजार होने लगते हैं ना। आप देखें कि मैं खुद अपना एग्जांपल हमेशा देती हूँ और आज भी दूंगी कि मैं इतने सारे लोगों को, यकीन माने कि मेरे पास जितने लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट्स में एडेड व्हाट्सएप में, मैं सभी को मैं सभी कोई ज्यादा मेरे सेशन में ज्वाइन नहीं होते। मैं ये कंप्लेन नहीं कर रही हूँ कि क्यों नहीं होते, बट मैं बताना ये बात चाह रही हूँ इससे कि हमारे लोगों में दीन बेजारी का आलम है कि हम दीन की बात सुनना नहीं चाहते। आज तो अल्लाह ने इतनी सहूलतें दी हैं कि हम घर के आराम से घर घर के चार दीवारों में बैठकर सुकून इत्मीनान के साथ अपने घर वालों के साथ ऐसी मजालिस में जुड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने जो है दिन भर के मशगूलियात को सामने रखते हुए उनको जो है अहम समझते हैं। जान लीजिए कि जब तक आप दीन के लिए अपना वक्त सर्फ नहीं करेंगे, आप अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते, ना आपकी नस्लों में दीन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर का माहौल खुशगवार बने, तो आपको चाहिए कि आप तालीम करें घर में, आप कुरान और हदीस पढ़ने वाले बने, कुरान की तफसीर पढ़ें, तर्जुमे से उसको पढ़ना, तफसीर से उसको पढ़ना शुरू करें। तभी हमारे अंदर तब्दीली आ सकती है और हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने लगी थी, ये सारी सारी चीज़ें हम अगर हम कोरिलेट करें तो हम देखते हैं कि आज भी इन दकियानूसी बातें, इन इन जाहिलाना रसूमात का रिवाज आज भी आम है कि बदशगुनी हो गई, या फिर ये जो अभी हमने देखा ना मुशरिकीन मक्का में ये जो कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी मकतूल यानी कि जिसका कत्ल कर दिया गया तो उसकी रूह जो है वो भटकती होती है, उल्लू उल्लू जैसी बन जाती है, वो फिर रही होती है, वो आवाजें लगा रही होती है, जब तक कि उसका बदला पूरा ना कर दिया जाए तब तक उसको सुकून और चैन नहीं मिलता। तो ये सारी बातें जो है दकियानूसी है। आपको चाहिए कि
ऐसी चीजों को इस दौर में कम से कम आप जब सीरत सीख रहे हैं तो आप समझें कि ये सारी चीजें जो है हमें कहाँ से सुनने को मिल रही है, और जो हम सुनते आ रहे हैं इसका एक्चुअली जड़ कहाँ से हुई ना, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई, बेसिकली कॉन्सेप्ट आया क्यों। तो दीन इब्राहिम में खुरैश की बिदअत की, यानी कि दीन इब्राहिमी जो उस वक्त का दीन था जिसको वो दीन इब्राहिमी कहते थे कि ये वो दीन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर दुनिया में आए हैं और हम उनकी औलाद में से है, तो हम उसी दीन पर है जो वो लेकर आए थे। तो उसमें किन बिदात को कुरैश में आम किया था, तो ये थे अहले जाहिलियत के अकायद व अमाल। उसके साथ ही उनके अंदर दीन इब्राहिमी के कुछ बाक़ियात भी थे, यानी उन्होंने ये दीन पूरे तौर पर नहीं छोड़ा था। चुनाचे वो बैतुल्लाह की ताज़ीम और उसका तवाफ करते थे, हज व उम्रा करते थे, अरफात व मुज़दलिफ़ा में ठहरते थे और हदी के जानवरों की कुर्बानी करते थे। अलबत्ता उन्होंने इस दीन इब्राहिमी में बहुत सी बिदअतें ईजाद कर के शामिल कर दी थी। तो आप देखें कि वो बुतों की पूजा कर रहे हैं, वो उनको अपना माबूद समझ रहे हैं, वो उनके सामने सिजदा कर रहे हैं, वो उनके सामने सिजदा इस नियत से कर रहे हैं कि ये बुत हमारी सिफारिश अल्लाह के पास करेंगे और हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। ये एक चीज है जो वो करते थे, लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी अकीदा था कि बैतुल्लाह की वो बहुत ताजीम करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे, वो हज उम्रा करते थे, वो अरफात और मुज़दलिफ़ा में ठहरते थे, वो जानवरों की कुर्बानी करते थे ना। तो उन्होंने दीन इब्राहिमी को पूरी तरीक़ा से छोड़ा तो नहीं था, लेकिन आप देखें कि उसमें बिदअतें यानी कि नई नई चीज़ों को शामिल कर लिया था। तो कुरैश की एक बिदअत ये थी कि वो कहते थे कि हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हराम के पासबान, बैतुल्लाह के वली और मक्के के बाशिंदे हैं। कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं है और न किसी के हुकूक हमारे हुकूक के मसावी है, और इसी बिना पर अपना नाम हम बहादुर और गरम गोश रखते थे। लिहाजा हमारी शयान शान नहीं कि हम हुदूद हरम से बाहर जाएं। तो ये उनका एक अपने आप को वो बड़ा समझते थे, ये सोचकर कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और वो हरम के सालों से मुतवल्ली रहे ना, कि बैतुल्लाह की देख रेख वही लोग कर रहे होते थे और वो मक्का के रहने वाले थे। तो वो ये समझते थे कि कोई भी शख्स हमारे बराबर का नहीं हो सकता मर्तबे में, क्योंकि हमारी निस्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, ये उनका मानना था। चुनाचे हज के दौरान ये लोग अरफात में नहीं जाते थे और न वहां से इफाजा करते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा ही में ठहर कर वहीं से इफाजा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने इस बिदअत की इस्लाह करते हुए कुरान मजीद में फरमाया है, ये कौन सी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, ये उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि वो उस दौर जाहिलियत में किस तरीके से हज व उम्रे के अराकीन को अदा करते थे। उसमें से एक अराकीन ये था कि अरफात के मैदान में जाते हैं ना, तो अरफात में वो लोग नहीं जाते थे हज के दौरान, और वो जो है मुज़दलिफ़ा में ही ठहर कर इफाजा कर लेते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, कुम अफीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास, यानी तुम लोग भी वहीं से इफाजा करो जहां से सारे लोग इफाजा करते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात को मना फरमाया कि वो मुज़दलिफ़ा से ही इफाजा करें। तो उनकी एक बिदअत ये भी थी कि वो कहते थे कि हम यानी कि कुरैश के लिए एहराम में माजरत, तो मैं ये बताने लगी थी कि उनकी एक बिदअत ये भी थी कि वो कहते थे कि हम यानी कि कुरैश के लिए एहराम बाना जाता है ना, हज उम्रे के वक्त एहराम बन लेते हैं, तो की हालत में पनीर और घी बनाना दुरुस्त नहीं, और न ये दुरुस्त है कि बाल वाले घर यानी
کمبل کے خیمے میں داخل ہونا، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کرے۔ تو یہ آپ دیکھیں اس دور جاہلیت کی جاہلانہ بدعات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں کچھ چیزوں کو بنانا درست نہیں سمجھتے، وہ کسی قسم کے خیمے یعنی کہ ٹینٹس میں رہنا درست نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ساری بدعات ہے۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ یعنی کہ حج عمرے کے لیے بیرون حرم مطلب حرم کے رہنے والوں کے علاوہ کہیں سے بھی، اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ عرب کے لوگ، عرب میں نے آپ کو بتایا 3 بڑی تاج پوش سرداریں تھیں نا، دیکھیں ایک شام، ایک عراق، اوکے، اور ایک جو ہے یہ جہاں پر ہم جس کی گفتگو کر رہے ہیں مکہ نا، تو یہ شام، عراق، سیریا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انکلوڈیڈ ان عرب تھا، رائٹ؟ تو عرب سارا خطہ جو عرب کا تھا اس میں سے سارے ہی لوگ، عرب کے اکثر لوگ جو ہے حج عمرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو صرف مکے کے لوگوں کے لیے محدود نہیں تھا حج عمرہ، بلکہ دور دور سے لوگ حج عمرے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی اگر بیرون حرم کوئی چیز لے آتا ہے اور کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے تو وہ جو ہے ان کے لیے، یعنی کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قریش نا، قریش کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کھائیں، یہ ایک ان کی بدعت تھی۔ اسی طرح ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمز کے لیے کیے ہوئے کپڑوں میں ہی کریں، یعنی کہ جب وہ حرم میں آئیں تو وہ پہلا طواف یعنی کہ قریش سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں، یعنی کہ قریش جو انہیں کپڑے دے رہے ہیں اسی میں وہ پہلا طواف کریں گے۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی، اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتی کہ آج کچھ یا کل شرم گاہ کھل گئی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کتنی جاہلانہ رسومات ہے کہ وہ طواف کے لیے بھی جو قریش نے کپڑے مطلب آنے والے لوگوں کے لیے جو دستیاب رکھے تھے، اگر وہ کپڑے اگر نہیں ہوتے تو ان کو کپڑے بنا، مردوں کو بنا کپڑے کے حج کرنا پڑتا اور عورتیں ایک کرتا پہن لیتی نا، اور یہ سب کچھ کہتی کہ ایسے ان کو مناظر پیش آتے۔ آپ دیکھیں کیسے جاہلانہ اور کتنی دقیانوسی ان کی سوچ ہو گئی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹوں ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنی شرمگاہوں کو، اپنے آپ کو زینت یاب کرنے پر اللہ نے بہت زور دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ پاک کو صاف رہنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لباس اختیار کرنے کا حکم دیا ہے نا، کہ جب اسپیشلی اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مساجدوں میں اپنی زینت اختیار کر لیا کرو آدم کے بیٹے، یعنی کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ بہترین لباس میں مسجدوں کا رخ کریں، یعنی کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ پاک صاف لباس پہنیں اور اپنے آپ کو پوری طریقے سے اپنی ستر پوشی کریں نا۔ تو یہ
اس زمانے کی باتیں ہیں۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معاذ بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ یعنی کہ اگر کوئی کسی لوگوں میں اتنا وہ ہوتا کہ نہیں ہم بنا کپڑوں کے تو نہیں کر سکتے، جو ہم بیرون حرم سے کپڑے لے کر آئے ہیں انہی میں ہم کر لیں گے طواف، تو وہ کیا کرتے، طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کو دیتے، وہ کسی اور کو نہیں دیتے بلکہ وہ پھینک دیتے تھے۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے کے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے، اور اپنے اس جوڑ پانے کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اسے بھی منع فرمایا ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جب وہ احرام پہن لیتے تو وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے، بلکہ گھر کے پچھلے حصے میں ایک سوراخ بنا دیتے جہاں سے وہ داخل ہوتے تھے۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور وہ توہمات و کفرات پر مبنی عقیدہ و عمل والے دین عام تھے، اہل عرب کا دین تھا یہ۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، ماسیت، مجوسیت اور سیبیت نے بھی درآنے کے مواقع پا لیے تھے۔ یعنی کہ یہود آپ جانتے ہیں جو آج بھی ہے یہودی، جس کو بیسیکلی آپ سمجھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام، وہ ڈیٹ بیک کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن در حقیقت اس زمانے میں تو وہ سچ نہیں ہے۔ اور معصیت اور مجوسی اور آنکھ کی پوجا کرنے والے، چاند و ستاروں کی پوجا کرنے والے، ایسے بہت ساری جو لوگ تھے جو ان سب چیزوں کی پوجا کرتے تھے، یہ سب بھی اس دور جاہلیت میں عام ہو گیا تھا، لہٰذا ان کے طریقے کا بھی مختصر پیش کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو سمجھانے کے طور پر یہاں پر ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو میں جس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے ان سبھی چیزوں کو پیش کر رہی ہوں، یہ ہے الرحیق المختوم۔ تو یہ کافی کمپریہنسو کتاب ہے، بہت ڈیٹیل میں آپ کو اس میں سیکھنے پڑھنے کو ملے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ویسے میں نے تو پہلے بھی شیئر کیا تھا، میں اگر کسی کو چاہیے تو میں دوبارہ بھی شیئر کر سکتی ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں اس کی تعلیم کریں، آپ خود بھی اس کو پڑھنے والے بنیں، دوسروں کو بھی اس کو پڑھ کر سنانے سمجھانے والے بنیں۔ چلیں آج ہم اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم اس سے آگے کی بات اگلے کلاس میں کریں گے۔ تو بات مکمل کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ جب بھی اس لیکچر کو جوائن کریں یا آپ کسی بھی دینی مجلس کو جوائن کریں تو آپ اپنے دل میں یہ نیت لے کے جوائن کریں کہ آج میں جو بھی سیکھ رہی ہوں اس پر میں عمل کرنے والی نیت سے میں اس مجلس میں جڑ رہی ہوں۔ تو آج کا سبق کا یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ آپ اپنے 24 گھنٹے والی زندگی میں ایٹ لیسٹ 3 تسبیحات کی پابندی تو کریں تاکہ آپ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو تیسرا کلمہ یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، آپ اس کو بھی انکلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسری جو چیز اہم ہے وہ ہے کہ استغفار کی پابندی، آپ اپنے صبح شام کی تسبیحات میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ انکلوڈ کرنا نہ بھولیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نہ بھولیں۔ کم از کم ہم مسلمان ہونے کے ناطے اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ صبح شام 100 مرتبہ ہم درود پڑھنے والے بنیں۔ یقین مانیے کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ
آپ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ اس کو اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں نا۔ آپ اپنی 24 گھنٹے والی زندگی کو ان کی سنتوں پر لانے کی بھی تو کوشش کریں نا، کہ آپ جو تصدیق کر رہے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ جن کو آپ اپنا رول ماڈل سمجھتی ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کی بتائی ہوئی ہر چیز کو ہم جان جان کر کرنے والے بنیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک اور بڑی سنت کے بارے میں بتایا تھا، جس کا کرنے کے لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کیا تھا اور آج بھی کروں گی، کہ آپ سنت ہے مسواک کرنا، اور بے انتہا اللہ کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ مسواک تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، لیکن اتنے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے میں کچھ بتاؤں گی کہ جیسے آپ اگر مسواک کر کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور آپ سب سے بڑی بات تو یہ سمجھیں نا کہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے مسواک کرنا، شیطان کو آپ سے دور لے جانے والی ہے۔ موت کے وقت آپ کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا اگر آپ مسواک کی پابندی کریں، تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہمیں ایک چھوٹا سا عمل کرنے کی وجہ سے اگر موت کے وقت، ایسے وقت جب آپ سوچیں کہ شیطان اتنا بندے کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے نا ایمان کی حالت میں نہ جائے، جتنا ابھی ہمیں شیطان بھٹکاتا ہے نا چیزوں کی طرف، ہمیں گمراہ کر رہا ہوتا ہے، آپ یہاں جان لیجیے کہ موت کے وقت تو اس سے بھی زیادہ آپ پر کوشش کرے گا شیطان کہ آپ کسی طرح دنیا سے ناکام ہو کے چلے جائے اور اس کا کام بن جائے۔ تو اس وقت جو چیز آپ کو بچا سکتی ہے وہ بس اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا یہ سب سے، میں کہوں گی کہ یہ آسان طریقہ ہے نا، کہ اگر آپ ریگولرلی مسواک کرنے والے بنیں تو اللہ کی آپ کے اوپر کرم ہوگا کہ آپ کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جو کلمے والی موت جس کو نصیب ہو گئی تو اس کا پھر تو ہر مرحلہ کامیاب ہو گیا نا، وہ جنتی ہو گیا۔ جب دنیا سے آپ ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے تو آنے والے ہر مرحلے میں اللہ کے پاس آپ کی کامیابی ہے۔ تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے 24 گھنٹے والی زندگی میں عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ، تو اس سے ہم بہت بہت چیزیں اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنی پسندیدہ چیز تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ یہ 2 چیزیں اہم تھی جو میں آپ کو دوبارہ دہرانا چاہ رہی تھی، کہ ایک تو تسبیحات کی پابندی کریں صبح شام، اور مسواک کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ مسواک سے بے انتہا فائدے ہیں، اور یہ اللہ کی خوشنودی دینے والی چیز ہے۔ چلیے انشاءاللہ آج ہم اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اور سیرت کے بھی حوالے سے، اور انشاءاللہ عقیدے کی کلاس کے حوالے سے بھی ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔